حین ایک وقت تک، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اور جب کہا جائے ان سے کہ ڈرو، ما بین ایدیکم اس سے جو تمہارے سامنے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وما تعتیہم اور ان کے پاس نہیں آتی، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر، کانوا عنہا معرضین وہ ہوتے ہیں اس نشانی سے منہ پھیرنے والے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، انفقوا تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا، قال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما کیا ہم کھلائیں اس کو جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا اسے، ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو نہ انہیں کو بچایا جائے، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبو دیں تو اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان ڈوبنے والوں کی فریاد کو پہنچ کر ان کی مدد کرے، اور نہ ہی خدا کے حکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جائے گا۔ البتہ دو صورتوں میں یہ لوگ بچ سکتے ہیں، پہلی یہ کہ ہم ان پر رحم فرمائیں، دوسری یہ کہ ان کی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی، اپنی حفاظت کے مادی اسباب اور ذرائع پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مادی اسباب پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس تو 500 گارڈ ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھ پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب اختیار کر کے اس پہ غرور کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہو، اس کے کرم پہ ہو۔ عیش و آرام اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کی حالت میں اللہ کے عذاب اور اس کے قہر و غضب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور دوران سفر تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سفر کی حالت میں انسان کے حادثے کا شکار ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ اللہ سے غافل ہو کر اور موت مستی کرتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ٹرین اور بس وغیرہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح بحری جہاز میں سفر کرنے والے اچانک سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو جاتے ہیں، یوں ہی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے دوران پرواز اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چل جاتے ہیں۔ ٹائٹینک بنانے والے نے کیسا دعویٰ کیا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز اسے ڈبو نہیں سکتی، اتنا مضبوط شپ بنایا ہے، لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایک چٹان نیچے آئی اور دو ٹکڑے ہو گئے، اور آج دن تک اس کے نکال تک نہیں سکے نیچے سے۔ تو اس لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے مادی اسباب پہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈبو دے۔ گاڑیوں پہ ہم سفر کرتے ہیں، بریک فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈرائیور پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور ہی فوت ہو جائے، اب جتنی سواریاں بیٹھی ہیں وہ تو گئی ساری، اور کئیوں کیسے ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، ڈرائیور گاڑی چلاتے، بس چلاتے چلاتے روح نکل جاتی ہے، تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور پھر بالفرض جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ جہاز تباہ نہ ہو جائے، آگ نہ لگ جائے، گر نہ جائے، انجن نہ فیل ہو جائے۔ بھائی کچھ بھی نہ ہو جہاز کو، موت تو پھر بھی آ سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے یورپ کے کسی ملک میں ایک تاجر تھا، سفر کر رہا تھا، اچھا آدمی، نیک آدمی تھا، نمازی تھا، تو جب وہاں فلائٹ لینڈ کرنی تھی اس سے 2-4 گھنٹے پہلے ہی میسج چل گیا کہ اس کے رشتہ داروں کو، دیگر دوستوں کو، کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ پھر وہاں ویٹ کرتے رہے۔ 2-3 گھنٹے بعد وہاں پھر جب فلائٹ اتری تو ان کی پھر لاش ریسیو کی۔ اس جہاز کو کچھ بھی نہ ہو، بیٹھے بیٹھے روح روانہ ہو جائے سیٹ پہ، تو موت کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ جہاز تباہ ہو، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہو، حادثہ ہو، کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال جب بھی ہم سفر کریں تو اس وقت تو دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، کہ اس وقت زیادہ بندہ خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جہاز کے اندر بھی شراب پی رہے ہوتے ہیں، جہاز کے اندر میوزک سن رہے ہوتے ہیں، کانوں میں وہ لگائی ہوتی ہیں اور وہ گناہوں میں لگے ہوتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی
گناہوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے بھی رمضان میں تو کئی لوگ تھوڑا سا سفر کرنا ہو تو روزہ نہیں رکھتے کہ ہم مسافر ہیں، حالانکہ اس کی ڈیٹیل آگے جو ہے کہ کون سا مسافر جس کو اجازت ہے وہ کون سا سفر ہے، کیسا سفر ہے، سفر کب شروع ہو تو روزے کی اجازت ہے، اس کے مسائل سیکھے بغیر کہتے ہیں ہمارا سفر ہے، چاہے 2-4 گھنٹے کا سفر ہو، اور سفر کب شروع کیا ہو، کس وقت شروع کیا ہو، اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو دنیا میں تم پر آ سکتا ہے، اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو آخرت میں آنے والا ہے، اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم عذاب سے نجات پا جاؤ، تو وہ اس نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان کا کردار صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ وہ ایسے پتھر دل ہو گئے کہ ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان کا دستور اور طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ ہر آیت اور نصیحت سے اعراض اور روگردانی کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کہا جائے اور ان کی نافرمانی کرنے پر ہونے والے عذاب سے ڈرا کر نصیحت کی جائے تو اس سے منہ پھیر لینا کفار کا طریقہ ہے اور کفار کا دستور ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جب انہیں اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے، بد عملی، گناہوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے اور ایسا نہ کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ان کے طرز عمل سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، جو انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو نصیحت سننے کے لیے ہی کوئی تیار نہیں ہوتا، کئی مائنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کیوں کی جا رہی ہے، اور نصیحت سن لے تو اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تھا تو کھلا دیتا۔ ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں محتاج رہیں، یہ غریب ہی رہیں، اس لیے انہیں کھانے کو دینا یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ یہ بات انہوں نے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہی، اور یہ بات انتہائی باطل تھی کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں، فقیر کی آزمائش صبر سے ہے، مالدار کی آزمائش اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مشیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے ہرگز نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ محتاج کر دے اسے ہم کھلائیں۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا ہوتا اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، مہنگائی، پریشانی، مال تھوڑا ہے، آمدنی نہیں ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، بہت سارے بہانے نہ دینے کے، اور دینے والا وہ اپنا جمع پونجی ساری دے دیتا ہے، اپنے رب کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یاد رہے کہ مالی اعتبار سے تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا گیا، بعض کو امیر بعض کو غریب بنایا گیا، اور اس امیری غریبی کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ بے شک تمہارا رب
بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو محتاج بناتا اور تم میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا۔ امیر کی یوں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور غریب کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لہٰذا جس مسلمان کو اللہ نے مال عطا کیا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرے اور اسی کی اطاعت میں خرچ کرے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو۔ تو مال کا آنا بھی امتحان ہے، مال کا نہ ہونا بھی امتحان ہے، دونوں امتحان ہے۔ نہ ہونے پہ صبر کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، مال ہونے پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی مال آتا ہے اتنا ہی کنجوسی بڑھ جاتی ہے، اتنا ہی بخل بڑھتا چلا جاتا ہے، مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر بندہ دیکھے کہ میرے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے تو پھر بے شک دعا نہ مانگے اللہ مجھے اور دے، کیونکہ پھر اس کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ ویسے بہتر سمجھتا ہے، خاص کر اپنے پیاروں کے لیے تو اللہ پاک ان کو تو بچا کے رکھتا ہے مال سے، دنیا سے، ان چیزوں سے۔ اور جن کو جو ہوتے ہیں بالکل ہی دنیا دار اور صرف اسی میں لگے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ کوئی عبادت کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوب مالدار ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں امتحان سے بچائے، مال کی محبت سے بچائے۔ مال اس صورت میں ملے کہ محبت نہ ہو، اگر محبت دل میں ہے تو پھر مال نہ ہی ملے تو اچھا ہے، کیونکہ پھر ایمان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت برباد۔ دنیا میں تو خطرہ ہوتا ہی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ کھلے عام تھوڑی پھر سکتا ہے، جس طرح عام غریب بندہ گھومتا پھرتا ہے، مالدار آدمی کو تو کتنے ساتھ گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو سینکڑوں ہزاروں گارڈز ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہی میں سے کوئی ٹھوک دے گا، جو اپنے گارڈوں میں سے یہی کو بک جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ اپنے جو 7 گارڈز ہوتے ہیں ان کو کروڑوں روپے دیتے ہیں سیلری، جس کی وہ شادی دنیا میں آج کل مشہور ہو رہی ہے جی، 1000 کروڑ اس میں شادی ہوئی نا، ابھی پری شادی 1000 کروڑ اس پہ بجٹ لگا دیا اس شادی پہ۔ تو اس نے اپنے ملازم کو مطلب 500 کروڑ کا ایک گھر کتنے منزلہ اس کو دیا۔ یہ لوگ اپنے ملازموں کو، اپنے گارڈوں کو اس لیے کروڑوں روپے دیتے ہیں کہ تاکہ کہیں اور نہ بکیں، یہ ہمارے ساتھ مخلص رہیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ان کو ہر وقت اپنوں سے بھی خطرہ لگا رہتا ہے، جو اپنے ارد گرد سرکل میں نا قریبی ہوتے ہیں، ان سے بھی خطرہ رہتا ہے کہ میں اس کو 1 کروڑ تنخواہ دیتا ہوں، میرا دشمن اسے 2 کروڑ دے دے گا، مجھے اڑا دے گا۔ تو ہر وقت خطرہ ہی رہتا ہے۔ تو یہ مال بڑا خطرناک ہے، کسی مالدار سے پوچھیں گے نا تو کہ یار بڑی ٹینشن میں، واقعی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ ہر وقت اسی ٹینشن دن رات رہتا ہے، کیوں نہیں ہے، آنا چاہیے، اتنا آنا چاہیے، اربوں روپے آ جائے تو اور اچھا ہے، اللہ کا کرم ہو جائے گا، فلاں پہ بڑا اللہ راضی ہے، فلاں کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو ہم نے اللہ راضی ہونے کا بھی کرائٹیریا یہی بنا رکھا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے تو اللہ راضی ہے۔ پھر اللہ راضی تو پھر دیکھ لیں غیر مسلم ہی ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں جن کے پاس زیادہ مال ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مال کی محبت سے بچائے، دنیا کی محبت سے بچائے، اور اگر نہیں ہے مال، غربت ہے، تو پھر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا، ہمیں ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہوا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ ہم اللہ سے ہر وقت راضی رہیں، نہ شکری نہ کریں۔ جو تھوڑے مال پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے پر کفار کی مذمت کی گئی۔ اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کرنے کی مذمت پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، روزانہ جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، یعنی اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا
بدل عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ بخل کرنے والے نے جو مال بچا کر رکھا ہے اسے ضائع کر۔ اب فرشتے روزانہ دعا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا اللہ بدلہ عطا فرما، جو نہیں خرچ کر رہا دوسرا فرشتہ دعا کرے یا اللہ اس کو مال ضائع کر۔ تو ہمیں صبح اٹھتے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے تاکہ ان فرشتوں کی دعا بھی ہمیں ساتھ لگ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل کرنے والے اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کی زریں ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ گلے سے بندھے ہوئے ہوں۔ جب خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر سخت ہو جاتا ہے۔ اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ سخی آدمی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، جبکہ بخیل شخص جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں، جیب کی طرف پرس کی طرف ہاتھ جاتے نہیں، ایسے جیسے فیل ہو گیا، فالج ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہے۔ تو لیکن سخی آدمی جب لٹاتا ہے تو پھر ہاتھ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم کھلی گمراہی میں ہو کیونکہ تم نے ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب کافروں نے مسلمانوں کی بات کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے فرمایا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی بخل سے بچائے، کنجوسی سے بچائے، جو کافروں والے یہ ہیں ایسی برائیاں ان کے اندر، اللہ پاک ان سے ہم سب کو بچائے۔ بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں اور ایسوں کو اللہ پاک پھر دیتا بھی بے حساب ہے، جو رب کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرتے ہیں ان کو ملتا بھی بے حساب ہے۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار کسی شخصیت کے پاس گئے، کاروباری بندہ تھا، تو اس سے بات چیت ہوئی، اس نے ترغیب دلائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ ہم تو شرماتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہو کہ مسجد میں دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فلاں نیک کام میں خرچ کرو، پہلے تو شرم آتی ہے، وہ کیا کہے گا یہ مانگ رہے۔ تو مانگتے ہوئے بھی شیطان کا وار ہے، اپنے لیے مانگتے ہوئے شرمانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے لیے مانگیں، چندہ مانگیں، صدقے کے لیے مانگیں، راہ خدا میں خرچ کے لیے مانگیں تو پھر شرمانا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے عبدالحبیب بھائی دعوت اسلامی میں بڑی کاروباری شخصیت ہے اور خود بھی پارٹی ہے، سب سے زیادہ چندہ بھی وہی کرتے ہیں، مانگتی بھی سب سے زیادہ وہ ہے۔ اب کئی ہمارے جیسے عام بندے شرماتے رہتے ہیں، نہیں یار وہ کہے گا یہ مانگنے والا ہے، یہ مانگ رہا ہے، اور پھر جتنا زیادہ کو مالدار اس کو زیادہ شرم آتی ہے کسی سے مانگتے ہوئے۔ لیکن مالداروں میں بھی اللہ والے ایسے ہیں، عبدالحبیب بھائی جیسے ہیں نیک لوگ، جو سب سے زیادہ چندہ بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ مانگتے ہیں، روز کے کروڑوں روپے مانگتے ہیں۔ اس بندے سے ملے، اس سے بتایا ہمارے اتنے مدرسے ہیں، اتنے جامعہ ہیں، یہ نیک کام ہو رہے ہیں۔ اس نے بتایا آپ کا، اس کا شاید آئل کا کام تھا، آپ کا کتنا آئل لگتا ہے؟ تو انہوں نے وہاں صرف فیضان مدینہ کا شاید بتا دیا ہوگا، ایک مدرسے جامعہ کا، جی اتنا لگتا ہے۔ اس نے کہا جی پورے کراچی میں جتنے جامعہ ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ انہوں نے فوراً حساب کتاب لگوایا، بھائی اتنے بنتے ہیں اور اتنا اسٹیمیٹ ہے ماہانہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ یہ کتنا بنتا ہے یہ لو اس کا چیک۔ پورے کراچی میں جتنے جامعات ہیں، مدرسے ہیں، ان کا جو بھی خرچہ ہے ماہانہ۔ جب پھر اس نے کہا جی اور بتائیں، اور آپ کا کہاں کہاں، اس کے علاوہ فلاں جگہ یہ بھی ہے، پورے صوبے میں بھی ہے، اور آگے بتائیں، وہ بھی دے دیا۔ مزید کوئی حکم؟ جی مزید یہ کہ پورے پاکستان میں اتنے جامعہ ہیں۔ اچھا وہ سارا دے کے اور کوئی حکم؟ جی اب یہ کہہ رہے ہیں میں حیران کہ میں تو تھوڑا سا مانگ رہا تھا، ایک مدرسے کے لیے مانگ رہا تھا، اگلا پورے ملک کے دینے کے لیے تیار ہے۔ بعض کا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اور بتاؤ اور بتاؤ، کہ تو نے بہت تھوڑا مانگا ہے۔ اب مسجد کے لباس کا 1000 2000 مانگتے ہوئے شرما جاتے، پتہ نہیں اگلا دے گا یا نہیں دے گا۔ دے نہ دے ہمارا کام ہے مانگنا۔ ہو سکتا ہے مانگے 1000، اگلا کہے جی یہ 2 کروڑ کا کام کرا دو، یہ میری طرف سے اتنا کروڑوں روپے لے لو، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، جس وجہ سے کوئی دیتا نہیں ہے، اور مانگتے رہے تو ملتا رہتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو روز کا لاکھوں کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں، کیونکہ مفت کا ثواب ہے نا۔ ہمارے کہنے سے روزانہ اگر کوئی 1 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دے گا تو ہمیں ماہانہ 30 کروڑ کا ثواب، اور ویسے 30 کروڑ کہاں دینا تھا ہم نے اپنی آمدنی میں سے، تو مفت کا ثواب
بغیر اپنی آمدنی سے دیے کروڑوں کا ثواب مل جاتا ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے چندہ مانگنے کا۔ اللہ کی راہ کے لیے ہمیں زکوٰۃ صدقات مانگتے ہی رہنا چاہیے، خاص کر ابھی جو سیزن چل رہا ہے رمضان میں لوگ زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں، تو ابھی ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے رہا کریں کہ آپ نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دیا، رمضان شروع ہو چکا ہے، جلدی آپ فطرانہ دے دیں، زکوٰۃ آپ نے نہیں دی دے دیں، تو ہمارے کہنے سے جو دے دے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ